کبھی یہ سوچا ہے کہ جب جب زندگی کا سفر تمام ہوتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں اور جسم کو ایک تنگ سی جگہ میں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خاص طور پر وہ پہلے 24 گھنٹے، جب آخری شخص کے قدموں کی آواز بھی کہیں دور کھو جاتی ہے، اس اندھیرے میں، اس خاموشی میں روح پر کیا گزرتی ہوگی؟ یہ سوال یہ صرف ایک تجسس نہیں ہے، یہ انسانی شعور کا ایک بہت بنیادی حصہ ہے۔ اسلامی عقیدے میں موت اور قیامت کے بیچ کا جو یہ وقت ہے، اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ ایک بالکل الگ حالت، اس دنیا سے بہت مختلف۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد اسی برزخ کے پہلے مرحلے کو سمجھنا ہے کہ روایات کی روشنی میں اس پہلے دن کی تصویر کیسی بنتی ہے۔ تو پھر چلیں اس سفر کو بالکل شروع سے دیکھتے ہیں۔ یہ سارا عمل تو روح کے جسم سے نکلنے پر ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بہت دلچسپ بات جو روایات میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ روح اپنے جنازے کو، اپنے پیاروں کو سب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ دیکھیں، یہ صرف ایک جذباتی منظر نہیں ہے، یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقلی کا حتمی ثبوت ہے۔ جب روح جسم سے الگ ہوتی ہے تو وہ ایک تماشائی بن جاتی ہے۔ وہ اپنے خاندان کو روتا دیکھتی ہے، اپنی ماں کے آنسو، بیوی کی بے قراری، بچوں کو سسکتے ہوئے۔ جی، وہ سب محسوس کرتی ہے، مگر بول نہیں سکتی، تسلی نہیں دے سکتی۔ ہزاروں لوگوں کے ہجوم میں ہوتے ہوئے بھی وہ بالکل تنہا ہوتی ہے۔ یعنی ایک ایسی حقیقت دیکھ رہی ہوتی ہے جسے اب وہ بدل نہیں سکتی۔ یہ تو بہت شدید بے بسی کا احساس ہوگا۔ بالکل، اور یہی احساس اسے ایک نئی حقیقت کے لیے تیار کرتا ہے۔ جب چار لوگ اس کے بے جان جسم کو کندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، تب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کی بادشاہت، دولت، شہرت سب پیچھے رہ گیا ہے۔ اب اس کا واحد سہارا اس کے اعمال ہیں جو اس کے ساتھ ہیں۔ اچھا، تو جنازے اور تدفین کے بعد اصل تنہائی کا آغاز ہوتا ہے، جب آخری شخص بھی چلا جاتا ہے۔ قبر کی جو تصویر ہمارے ذہنوں میں ہے، ایک تنگ اندھیری جگہ، کیا یہ صرف ایک جسمانی حقیقت ہے یا اس کا کوئی گہرا مطلب بھی ہے؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ قبر کی حالت کو دو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے، اور دونوں کا انحصار انسان کے اعمال پر ہے۔ ظاہری طور پر تو وہ مٹی کا ایک گڑھا ہی ہے، لیکن روحانی طور پر وہ انسان کے اعمال کا پہلا آئینہ ہے۔ ایک نیک اور صالح انسان کے لیے روایات میں آتا ہے کہ اس کی قبر وہ حد نگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے۔ حد نگاہ تک؟ یہ تو بہت طاقتور تصور ہے۔ جی، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بن جاتی ہے، جہاں ٹھنڈک ہے، روشنی ہے، سکون ہے۔ لیکن کیا یہ کشادگی جسمانی ہے؟ یعنی قبر کی دیواریں واقعی پیچھے ہٹ جاتی ہیں، یا یہ روح کا ایک احساس ہے؟ اس پر علماء کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ اسے ایک حقیقی معجزاتی عمل سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے وہ جگہ واقعی کشادہ ہو جاتی ہے، جبکہ دوسرے علماء اس کی روحانی تشریح کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ روح کا تجربہ ہے، تنگی اور گھٹن کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور ایک لامحدود وسعت اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس؟ اس کے برعکس گناہگار شخص کے لیے کہا جاتا ہے کہ قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اس کی بھی یہی دو تشریحات ہیں، ایک حقیقی جسمانی عذاب اور دوسرا روح پر شدید پچھتاوے، خوف اور گناہوں کے بوجھ کا وہ احساس جو اسے کچل کر رکھ دیتا ہے۔ تو بویا قبر کا ماحول انسان کے اعمال کا ایک فوری رد عمل ہوتا ہے؟ لیکن یہ صرف ایک خاموش ماحول تو نہیں ہوتا ہوگا، اس کے بعد کچھ ہوتا ہے نا؟ فرشتوں کی آمد اور سوال جواب کا سلسلہ۔ جی ہاں، بالکل۔ اس ابتدائی سکون یا وحشت کے بعد اس تنہائی کو دو مخلوقات توڑتی ہیں، جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق یہ دو فرشتے ہیں جن کا کام قبر میں آنے والے ہر شخص سے بنیادی سوالات کرنا ہے۔ ان کی حیت کو بہت ہیبت ناک بیان کیا گیا ہے، کالی رنگت، نیلی آنکھیں اور گرجدار آواز۔ یہ ہیبت، یہ اس لیے ہے تاکہ اس امتحان کی سنگینی کو واضح کیا جا سکے؟ بالکل، وہ مردے کو جھنجھوڑ کر بٹھاتے ہیں اور پھر سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ یہاں ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے۔ یہ جو تین بنیادی سوال ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، اور اس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ تو بظاہر بہت آسان ہے۔
کوئی بھی بچہ ان کے جوابات یاد کر سکتا ہے، تو پھر امتحان کس چیز کا ہے؟ ناکامی کا امکان کیوں؟ یہی اس پورے عمل کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، یہ امتحان یادداشت کا نہیں ہے، یہ پوری زندگی کے یقین اور عمل کا امتحان ہے۔ اس کا جواب زبان سے نہیں، روح سے نکلتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی جس عقیدے اور عمل پر گزاری ہے، وہی آپ کا جواب بن جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ کسی ماہر موسیقار سے اس کا ساز بجانے کو کہیں، وہ سوچے گا نہیں، اس کی انگلیاں خود بخود حرکت کریں گی، کیونکہ وہ فن اس کی روح میں بسا ہے۔ مطلب جس نے دنیا میں اللہ کو اپنا رب مانا اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، اس کی روح خود بخود گواہی دے گی میرا رب اللہ ہے، اسے سوچنا نہیں پڑے گا۔ بالکل، نیک انسان کے لیے یہ سوالات ایک خوشگوار تصدیق کی طرح ہوں گے۔ وہ اطمینان سے جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس جواب کے بعد فرشتوں کا رویہ بھی بدل جائے گا، ان کی ہیبت ختم ہو جائے گی۔ اچھا، وہ مسکرائیں گے اور کہیں گے، ہمیں معلوم تھا کہ تم یہی کہو گے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سے اس کا انعام شروع ہوتا ہے۔ اور وہ انعام کیا ہے؟ اس کامیاب امتحان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اس کی قبر کو جنت سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جس سے ٹھنڈی خوشبودار ہوائیں آتی رہتی ہیں۔ اس کا ٹھکانہ اسے جنت میں دکھایا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے، اب قیامت تک دلہن کی طرح آرام سے سو جاؤ، تمہیں کوئی فکر نہیں ہوگی۔ یعنی اس کے لیے وہ قبر قید خانہ نہیں بلکہ جنت کا انتظار گاہ بن جاتی ہے۔ جی بالکل۔ یہ تو ایک بہت ہی پرسکون انجام ہے، لیکن اس شخص کا کیا ہوتا ہے جو ان سوالات کا جواب نہیں دے پاتا، جس کی زندگی غفلت میں گزری ہو؟ اس کے لیے یہ تجربہ انتہائی خوفناک ہوتا ہے۔ جب فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تو اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جواب کیا ہے، اس نے دنیا میں شاید ہزاروں بار سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، لیکن اس کی روح اس کی تصدیق نہیں کر پاتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی اس سچائی کے مطابق نہیں گزاری۔ وہ گھبراہٹ میں کہتا ہے، ہاں مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تھا تو میں بھی وہی کہتا تھا۔ یہ تو اس کی پوری زندگی کی غفلت کا خلاصہ ہے۔ بالکل، اور اس ناکامی کا نتیجہ بہت خطرناک نکلتا ہے۔ کیا ہوتا ہے پھر؟ اس جواب پر فرشتوں کا غضب بھڑک اٹھتا ہے۔ وہ ایک لوہے کے گرز سے اسے ایسی ضرب لگاتے ہیں کہ اس کی چیخ کی آواز جن و انس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ اس کے بعد عذاب کا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ قمر اس پر دوبارہ تنگ ہو جاتی ہے۔ جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس سے گرم ہوائیں، آگ کے شعلے اور شدید بدبو آنے لگتی ہے۔ اور اسے جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ واضح ہے کہ قبر کے پہلے 24 گھنٹے صرف ایک آغاز ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان کا دنیاوی سٹیٹس، اس کی دولت، اس کا عہدہ، اس کی شہرت، یہ سب بالکل بے معنی ہو جاتا ہے۔ وہاں صرف 2 ہی کرنسیاں چلتی ہیں، ایمان اور نیک عمل۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ وہاں کوئی وکیل نہیں، کوئی سفارش نہیں، کوئی رشوت نہیں۔ انسان اور اس کے اعمال آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ قرآن کی وہ تلاوت جو اس نے کی تھی، وہ اس کے لیے روشنی بن جاتی ہے۔ وہ نمازیں جو اس نے پڑھی تھیں، وہ اس کا دفاع کرتی ہیں۔ وہ صدقہ جو اس نے چھپا کر دیا تھا، وہ اس کے لیے سایہ بن جاتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ جھوٹ، وہ دھوکہ، وہ ظلم جو اس نے کیا تھا، وہ عذاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جی، یہ پہلا دن ہی انسان کی ابدی زندگی کی سمت متعین کر دیتا ہے۔ تو جب ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ قبر کے پہلے 24 گھنٹے باہر سے دیکھنے میں تو مکمل خاموشی اور ٹھہراؤ ہے، لیکن اندر ایک پوری کائنات ہے جو انسان کے اعمال کی بنیاد پر شکل اختیار کر رہی ہے۔ یہ ایک غیر فعال انتظار گاہ نہیں ہے، بلکہ ایک فعال اور متحرک جگہ ہے جہاں جزا اور سزا کا عمل فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ گفتگو ہمیں ایک بہت گہرے ذاتی سوال پر لا کر چھوڑتی ہے۔ یہ سوال صرف سننے یا جاننے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی زندگی پر لاگو کرنے کے لیے ہے۔ وہ یہ کہ ہم روزمرہ زندگی میں ان 3 سوالوں کے جوابات کیسے دے رہے ہیں؟ جب ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو کیا ہم یاد کرتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے؟ جب ہم لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں تو کیا ہمارا دین ہمارے عمل میں نظر آتا ہے؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں؟
بالکل، کیونکہ قبر کا امتحان کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں ہوگا، وہ ہماری آج کی زندگی کا ہی نتیجہ ہوگا۔ تیاری کا وقت ابھی ہے، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس وقت کو استعمال کر رہے ہیں؟